بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاک آل پر۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ آپ کا میزبان حسن آصف ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں اپنے اسپیشل پروگرام دی کانسیپٹ آف ورشپ ان اسلام، یعنی اسلام میں عبادت کا تصور۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پچھلے ایپیسوڈ میں جو ہمارے سامنے جو باتیں آئیں، خاص کر جو سوالات تھے اس کے جوابات، وہ بہت ہی قابل تعریف بھی تھے اور قابل قبول بھی تھے۔ اسی طریقے سے ہم اس بار پھر سے کچھ سوالوں کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور یہ سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ہمارے اور آپ کے خصوصی مہمان ڈاکٹر رضا عباس صاحب کا۔ آپ فیکلٹی آف تھیولوجی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے۔ سر سلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، جس طریقے سے آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں جو عبادت کا تصور، جو خاص کر جو کانسیپٹ ہے ورشپ کا، وہ بتایا، لیکن اسی میں ہم نے ایک آخر میں ایک آیت کوٹ کی تھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138۔ اس کے اندر جو اللہ کے رنگ سے ریلیٹڈ بات تھی، تو کیا کہیں پہ ہم کو یہ نہیں تھوڑا سا محسوس ہوتا، کیونکہ سوال بہت سارے، ہم پہلے یہیں سے شروعات کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں نے ایسا تو نہیں ہم کو لگتا عبادتوں کو بھی رنگوں میں بانٹ دیا ہو؟ جی بالکل، بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ یہاں پہ اب رنگ، تو رنگ کے معنی کیا ہیں بھئی؟ صبغہ کے معنی عربی زبان میں کلر کے ہوتے ہیں، تو بالکل ظاہری آنکھوں سے دیکھنے والا تو یہ سوچے گا کہ بھئی مسلمانوں کا کلر ہرا ہے، کسی کا کلر لال ہے، کسی کا کلر، تو آئیڈیالوجی کو اور مذاہب کو بھی کلر میں بانٹ دیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ کلر سے مراد کیا ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلر سے مراد یہاں پر صفات الہی ہے۔ صفات الہی کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالو جیسا وہ ہے۔ دیکھو عرفاء نے کیا بتایا کہ اللہ نے انسان کو اپنی امیج سے پیدا کیا، یعنی جیسا وہ ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ویسا بن جائے۔ وہ مطلق ہے، ہم نیاز مند ہیں، ہم مطلق نہیں بن سکتے۔ وہ ایبسلیوٹ ہے اور ہم جو ہیں وہ ایبسلیوٹ نہیں ہو سکتے، لیکن جس حد تک ہو جائے بس یہ سلسلہ ویسے ہی نیچے اترتا ہے کہ اس نے کہا کہ وہ کیسے بنو تو کہا کہ ہم ایک مکمل نمونہ بھیجتے ہیں۔ کون؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس نے ایک نمونہ ہمارے لیے بھیجا۔ اس کے بعد اور بھی نمونے ہیں ہمارے سامنے، وہ وہی نمونے ہیں کہ ان کے ذات کے رنگ میں ہم اپنے آپ کو رنگ لیں تو بس وہ ویسا ہی انسان ویسا ہی بندہ بن جائے گا جیسا بندہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے نا۔ اور یہ بندہ کس منزل کا ہے کہ جس کے لیے ارشاد ہوا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا۔ تو یہ ایک حسین مجسمہ ہے، ایک حسین ماڈل ہے تمام عالم انسانیت کے لیے کہ کیسا انسان کو ہونا چاہیے۔ دیکھو ایسا ہونا چاہیے، اگر تم ایسے ہوگے تو تم اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ گے اور اللہ تمہیں پسند کرنے لگے گا۔ تم اللہ کو دوست رکھو گے، وہ تمہیں دوست رکھے گا۔ بہت اچھی بات۔ جس طریقے سے آج کے اس معاشرے میں خاص کر کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ عبادت کی جو شرائط ہیں وہ کچھ تبدیل ہوتی نظر آتی ہے۔ مثلاً کہ اگر کسی کی جان جا رہی ہے، ہم نے اپنے کچھ ایک دو پروگرام میں بہت پہلے بات کہی تھی کہ کوئی مثلاً پانی میں ڈوب رہا ہے اور وہ ہے رام کہہ کے ڈوب رہا ہے، یا اور بھی کسی مذہب کا ہو، یہاں پہ مذہب کی بات نہیں، دھرم کی، لیکن جان کی بات ہے، کسی کی جان جا رہی ہے، تو اب ہمیں سب سے پہلے، اب ہم جا رہے ہیں نماز کے لیے، تو ہمیں نماز کو پورا کرنا ہے، نماز پڑھنے جانا ہے، نماز کمپلیٹ کرنا ہے، یا پہلے اس کی جان بچانا ہے؟ تو اس کے سلسلے سے خاص کر کیا کہتا ہے اسلام؟ جو رسم عبادت کو سب کچھ سمجھے گا وہ نماز پڑھنے چلا جائے گا، جو روح عبادت سے واقف ہوگا وہ انسان، جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ کوئی بھی او گاڈ کہہ رہا ہو، ہے رام کہہ رہا ہو، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ کتے کے اوپر بھی اگر جان بنی ہوگی تو سب سے پہلے وہ اس کو بچائے گا جا کر۔ قدرت آپ یہ دیکھیے، یہ دین اعتدال ہے، جہاں اللہ صرف بندوں کے لیے نہیں، جانوروں کے حقوق کے لیے اکثر اپنے حقوق پیچھے اس نے کیے ہیں۔ مثلاً آپ وضو کرنے جا رہے ہیں، ایک کتا پیاس سے مر رہا ہے، کیا حکم شریعت ہے؟ حکم شریعت یہ ہے کہ اگر اتنا ہی پانی ہے کہ وضو کر لے یا اس کو پلا دیں تو آپ تیمم سے نماز ادا کیجئے، اس کو پانی پلا دیجئے۔ تو یہ طریقہ ہے۔ اور جائے کہ ایک انسان اگر ڈوب رہا ہے تو سب سے پہلے آپ اسے جو ہے بچائیے، اس کا بچا لینا عبادت ہے۔ یہ اگر یہ بات انسان سمجھ لے تو پھر وہ رسم عبادت کو بھی سمجھ لے گا اور روح عبادت کو بھی سمجھ لے گا، اس لیے کہ وقت پر اس کو یاد کرنا ضروری ہے۔ اب میں آپ کو پلٹ کے دوسری طرف لے جاتا ہوں کہ مسئلہ شریعت یہ ہے کہ اگر کوئی ڈوب رہا ہو
اور نماز کا وقت جا رہا ہو جی تو وہ صرف نیت کر لے, اس کی نماز ادا ہو گئی. دیکھیے اس نے نہ قیام کیا, نہ رکوع کیا, نہ سجدہ کیا, تو کیا کیا؟ وہ روح عبادت سے واقف تھا, اس نے نیت کی قربتاً اللہ. بس یہی تو اصل عبادت ہے کہ ہم اللہ کی نزدیکی چاہتے ہیں اس عبادت کے ذریعے. تو رکوع, سجدہ اور قیام سیکریفائز ہو جاتا ہے, اکثر ہو جاتا ہے, بیماری میں ہو جاتا ہے, اور چیزوں میں ہو جاتا ہے, لیکن وہ نیت جو ہے قربتاً اللہ وہ کبھی سیکریفائز نہیں ہو سکتی. آپ نے پوری شرائط سے قیام, رکوع, سجدہ کیا اور نیت بھول گئے, سبحان اللہ, تو کیا وہ نماز ہے؟ کسی بھی فقیہ سے پوچھ لیجئے, کسی بھی عالم سے پوچھ لیجئے, وہ نماز آپ کی باطل ہے, بیکار ہے, وہ نماز نہیں گنی جائے گی. لیکن اگر حالات کے تحت آپ نے جو ہے وہ رکوع و سجدے میں تخفیف کر دی, اور آپ نے بتائیے کہ جو ڈوب رہا تھا ڈوب رہا ہے, بالکل آخری وقت ہے, ڈوب رہا ہے, بچنے کی کوئی چانس نہیں ہے نا, کوئی ہوتا تو بچا لیتا, لیکن کوئی چانس نہیں. اس نے نیت کی کہ نماز ظہر پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ, اللہ کے نزدیک وہ عبادت گزار, اس اللہ کے سامنے وہ حاضر کیا جائے گا. تو بس میں نے عرض کیا کہ یہ جو ہے وہ ہے اصل عبادت. اصل عبادت کیا ہے؟ قربت. اب میں انشاءاللہ اسی کے اوپر وہ بتاؤں گا کہ جو فارمل عبادتیں ہیں, جو رسمی عبادتیں ہیں, جو ریچولز ہیں, جو رائٹس ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ان کے بہت ڈائمنشنز ہیں. ان کے سوشل ڈائمنشنز ہیں, ان کے انڈیویجول ڈائمنشنز ہیں, فزیکل ڈائمنشن ہیں, لیکن سب سے پہلے کیا ہے؟ قربت اللہ. اب آپ اس کو سمجھیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر سمجھا لے گیا تو یہ ایپیسوڈ میں یہ بات ہی کافی ہوگی کہ ہر عبادت میں ایک چیز ہے قربت اللہ, اور اس کے بعد باقی الگ الگ فائدے ہیں اس کے. مثلا نماز کے لیے قربتاً اللہ, روزے کے لیے قربتاً اللہ, حج کے لیے قربتاً اللہ, خمس کے لیے قربتاً اللہ, جہاد کے لیے قربتاً اللہ, زکوٰۃ کے لیے قربتاً اللہ. اور باقی جو فزیکل فائدے ہیں وہ الگ الگ ہیں. نماز سے جسم کو فائدہ ہوتا ہے, روزے سے مثلا آپ کے ہاضمے کو اور آپ کے انٹرنل سسٹم کو فائدہ ہوتا ہے, مثلا حج سے آپ کے اور دوسرے فوائد حاصل ہوتے ہیں جن کا میں تذکرہ بعد میں کروں گا. خمس و زکوٰۃ سے آپ کا مالی تزکیہ ہوتا ہے. تو کہیں اکانومک بینیفٹ ہے, کہیں سوشل بینیفٹ ہے, کہیں انڈیویجول بینیفٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک کامن بینیفٹ ہے قربتاً اللہ. یعنی سب سے پہلے اب تصور کیا ابھرا عبادت کا؟ اب عبادت کا تصور ابھاریے کہ سینٹرل پوزیشن. اب کوئی اگر عبادت کو اس لیے انجام دے رہا ہے کہ ہمارا جسم صحیح ہو جائے گا تو اس کا تصور صحیح نہیں. سینٹرل پوزیشن ہے قربتاً اللہ, لیکن اس کی الگ الگ شکلیں اس لیے ہیں تاکہ آپ کو الگ الگ فزیکل, اکانومک اور سوشل بینیفٹ حاصل ہو جائے. لیکن اصل کیا ہے؟ قربتاً اللہ. قربتاً اللہ کہہ کے جب آپ نے نماز پڑھی تو اب وہ قرب جو اسپرچول بینیفٹ ہے وہ آپ کو حاصل ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ یہ بینیفٹ آپ کو حاصل ہوں گے. اب روزہ, اب دیکھیے بدل گئی معاملہ, عبادت دوسری آ گئی, لیکن دوسری عبادت میں فزیکل تو بدل جائے گا لیکن اسپرچول وہی رہے گا قربتاً اللہ. اگر آپ نے یہ نیت نہیں کی کہ ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہوں میں فلاں تاریخ کا قربتاً اللہ, واجب قربتاً اللہ یا فرض قربتاً اللہ, تو وہ روزہ مانا نہیں جائے گا. لیکن وہ ایک رہا. اس کے بعد اب آپ کو کیا مل رہا ہے؟ اس کے بعد اب آپ کو کیا مل رہا ہے؟ آپ کو جسمانی فوائد حاصل ہو رہے ہیں. صرف جسمانی فوائد نہیں حاصل ہو رہے ہیں, سماجی فوائد حاصل ہو رہے ہیں. آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ایک غریب کو جب بھوک لگتی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے, کیونکہ بہت سے دنیا میں ایسے ہیں کہ اللہ نے اتنا دے رکھا ہے کہ انہوں نے کبھی بھوک کو محسوس ہی نہیں کیا, تو اللہ نے کہا اب ہم عبادت کے ذریعے تمہیں بھوک کا احساس کروائیں گے, ہے نا, تاکہ اللہ یہ چاہتا ہے. دیکھیے سمجھیے, یہ باریک نقطے ہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک مسلمان کو عبادتوں کے ذریعے ہارڈ شپ کا عادی بنوا دیں. ہارڈ شپ کا عادی بنوا دیں تاکہ ایک مسلمان, ہو سکتا ہے ایک مسلمان اتنی لگژری میں جی رہا ہو کہ وہ ہارڈ شپ کو جانتا ہی نہ, لیکن اللہ یہ چاہتا ہے ٹھیک ہے تمہیں حالات کے ذریعے ہارڈ شپ نہیں ہے, لیکن ہم تمہیں ہارڈ شپ کا عادی بنائیں گے تاکہ تم دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرو, تاکہ ان کی مدد کر سکو, ہے نا. اب اس کے لیے سب سے اہم چیز ہے حج, جس کو میں تھوڑی دیر کے لیے روک رہا ہوں کیونکہ وہ انشاءاللہ اس کے اوپر اور باتیں کروں گا کہ جو فزیکل ہارڈ شپ اور تمام پابندیاں ہیں اس کا سب سے بڑا مظاہرہ جو ہے وہ حج میں ہوتا ہے. حج
حج کے بارے میں احرام باندھنے سے جو پابندیاں ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بیان کروں گا. تو اب روزہ ہے, تو روزے میں کیا ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو رہا ہے, سوشل بینیفٹ کیا ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بھوکے کو بھوک لگتی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے. ابھی تو آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ کو کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے فرانس میں جب فرینچ ریولوشن آیا اور پبلک جو ہے وہ کسی کوئین کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی, روٹی 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 کہہ کے, تو وہ کہنے لگی اپنے, اس نے شوہر کی طرف منہ کر کہا یہ کیا چلا رہے ہیں روٹی روٹی, تو کہا کہ ان کے پاس روٹی نہیں, تو کہا روٹی نہیں ہے تو کیک کھا لیں. اس کو یہی نہیں معلوم کہ روٹی جب نہیں ہے تو کیک کہاں سے ملے گا. تو بہت اچھی بات. تو یہ ایک ایسے فزیکل, ایک ایسے دنیا میں انسان رہ رہا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انسان عوام کے لیے کہ دکھ درد کا کیا مطلب ہے. تو اب کہا 30 دن کم سے کم تم کتنے ہی بڑے جو ہے وہ ملینر اور بلینر رہو, لیکن اگر تم میرے بندے ہو تو تمہیں 30 دن روزہ رکھنا ہوگا. 30 دن میں تمہیں احساس ہو جائے گا کہ بھوکے کو بھوک لگنے پر کیا محسوس ہوتا ہے, پیاسے کو پیاس لگنے پر کیا محسوس ہوتا ہے, جب اس کے اوپر وہ سرٹن پابندیاں آتی ہیں جو صائم کے اوپر ہیں تو کیا محسوس ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ چیزیں بدل گئیں, فزیکل بدل گئی, لیکن وہ جو سینٹرل پوزیشن ہے قربت اللہ وہ باقی رہی. اب تیسری عبادت آ جاتی ہے, مثلا خمس آ گیا. اب اس میں کوئی جسمانی وہ نہیں ہے, آپ کا مال جا رہا ہے, لیکن مال کس کی بینیفٹ میں جا رہا ہے, آپ ہی کے کسی بھائی کے بینیفٹ میں جا رہا ہے, لیکن اسپرچول وہ وہی رہا قربت اللہ. معلوم یہ ہوا کہ جو سینٹرل پوزیشن ہے وہ قربت اللہ. ہر عمل, ایک سانس بھی آپ قربت اللہ لے رہے ہیں تو وہ سانس عبادت ہے. اس کے مقابلے پہ دیکھیے بہت سے مذاہب ایسے ہیں کہ جو عبادت کو آئیڈیلسٹک اور اسپرچولیسٹک اعتبار سے کرتے ہیں. اسلام میں ہر عبادت کے ساتھ کوئی نہ کوئی مادی چیز جڑی ہوئی ہے. بے شک کہ اسپرچول جو ایکسرسائز ہے عبادت کی, اسلام میں کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس میں کوئی جسمانی اور مادی چیز نہ جڑی ہو. بے شک بہت اچھی آپ نے جڑی ہوئی, لیکن اصل ہے روحانیت, اصل ہے روحانیت, لیکن اس کے ساتھ مادیت جڑی ہوئی ہے کیونکہ یہ دنیا آخرت سے جڑی ہوئی ہے. تو آپ کو مادیت کا بھی خیال رکھنا ہے. آپ نے خمس دیا ہے, یہ آپ کا مال ہے, لیکن کیا ہے قربت اللہ. جیسے آپ نے قربت اللہ کا, آپ کا ایک ایک سکہ آپ کی روحانیت کے لیے بھی فائدہ مند ہے. آپ نے زکوٰۃ دیا قربت اللہ. تو تمام عبادتوں کی جو جان ہے وہ ہے قربت اللہ. اس کے ساتھ ساتھ ہر عبادت کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ بہت انجام دیتے ہیں. اگر دیکھا جائے کیا ایک عبادت کے قبول ہونے میں دوسری عبادت کا کنیکشن ہے؟ جس طریقے سے ہم دیکھیں کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں, لیکن نماز کے ساتھ ساتھ اور بھی جو عبادتیں ہیں وہ اس نماز کے ساتھ خالی نماز پہ ہی ہمیں ڈیپینڈ رہنا ہے یا اور بھی دوسری عبادت؟ ویری گڈ, بہت اچھا آپ کا سوال ہے, اور یہ سوال ہمارے پورے اس کو کمپلیٹ کرے گا, کیونکہ ہم نے ایک بات کہی اور دوسری بات ابھی نہیں کہی تھی. وہ اس کے ضمن میں ہوں گی کہ ایک تو عبادتیں ہیں کہ جن کی روح ہے قربت اللہ, لیکن ہر عبادت کی ایک الگ الگ روح بھی بیان کی ہے اللہ نے. وہ ایک پرٹیکولر ہے. جیسے نماز کے لیے کیا کہا گیا قرآن میں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے. تو اب یہ ایک روح ہے نماز, یہ بھی ہے. اصلی روح تو ہے قربت اللہ, اور دنیا میں اس کا اثر یہ سامنے آتا ہے کہ برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے. تو اگر بے حیائیوں اور برائیوں سے آدمی نہیں رک رہا ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہے تو یہ سمجھیے فزیکل ایکسرسائز کر رہا ہے, کثرت ہے. اور اگر وہ ان برائیوں سے رک رہا ہے تو دیکھیے یہ نماز بھی عبادت ہے, ان برائیوں سے رکنا بھی عبادت ہے. اور پھر یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایک عبادت کو انجام دے اور دوسرے پہ اس کا اثر نہ پڑے. جو نمازی ہوگا وہ روزدار بھی ہوگا, جو روزدار بھی ہوگا وہ اللہ کے حق نکالنے والا بھی ہوگا. تو یہ تمام چیزیں, اب جیسے روزے کے لیے بھی ایک اسپرٹ ہے کہ کتب علیکم الصیام بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ روزہ تمہارے لیے فرض کیا گیا جیسا کہ پچھلی امتوں کے لیے کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب اگر روزہ آپ نے رکھا اور متقی نہیں بنے تو یہ سمجھیے کہ بس آپ کا فاقہ ہو گیا, آپ کے معدے کا فائدہ ہو گیا, لیکن یہ کہ روحانی کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس کا اثر یہ ہونا چاہیے, کسی چیز کا نتیجہ یہ ہے. اب اگر یہ بتائیے کہ وہ نتیجہ نہ برآمد ہو, آپ نے ایک بیج بویا تو آپ کے ذہن میں ایک نتیجہ ہے کہ اس سے جو ہے وہ فلاں چیز کا درخت نکلے گا اور میں یہ فائدہ حاصل کروں گا, اور وہ بیج آپ نے بو دیا, ساری چیزیں پروسیس کر دیا, وہ چیز ہی نہیں
نکلی. تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے روزے کی کاشتکاری کی اور تقوی کا پھل نہ نکلا تو فائدہ کیا ہے؟ تو یہ بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اصل فائدہ کیا ہے؟ یعنی ہر عبادت کی ایک خاص روح ہے اور ایک کامن روح ہے, اور وہ کامن روح ہے قربت اللہ. یعنی ہم سب کچھ اس کے لیے کر رہے ہیں. اور یہ صرف عبادتوں سے نہیں ہے بلکہ پانی پی رہے ہیں. بندہ ایک منزل ایسی آ سکتی ہے اور وفا کی کہ وہ کھانا کھا رہا ہے قربت اللہ, کیونکہ اس نے ہمیں یہ جسم دیا ہے, امانت دی ہے, جس کے ذریعے ہم اس کی اطاعت کریں گے. تو اس جسم کی حفاظت کرنا بھی ہمارا فرض ہے. یعنی ایک نیت ہے. بالکل جی. ایک عارف کی یہ منزل آ سکتی ہے کہ اس کا پانی پینا عبادت, یہاں تک کہ اس کا سانس لینا عبادت. رمضان کے لیے تو خاص حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جہاں تمہیں سانس لینا بھی تمہارا عبادت ہے, کیونکہ تم وہ جو سانس لے رہے ہو اللہ کی اطاعت میں سانس لے رہے ہو. بھائی روزے دار کا سانس لینا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ تو پیغمبر فرمایا کرتے تھے جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ کے خطبوں میں یہ ہے کہ ایک ایسا مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے رحمتوں اور برکتوں سے لدا پھندا, یہی لفظ ہیں کہ رحمتوں سے لدا ہوا ایک مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے جس مہینے میں تمہاری سانسیں بھی عبادت میں کاؤنٹ ہوں گی. تو سانسیں عبادت میں کیسے کاؤنٹ ہو سکتی ہیں؟ سانسیں اسی لیے عبادت میں کاؤنٹ ہو سکتی ہیں کہ ہم اس کی اطاعت میں اس وقت ہیں. روزے میں تو ہر وقت روزے سے ہیں, تو ہمارا سانس لینا بھی عبادت ہے. تو میرے دوستو, ہر عبادت ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے اور ایک عبادت سے دوسری عبادت کا حق نہیں کٹ جاتا. یہ بھی یاد رکھیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عبادتوں سے عبادتوں کا حق کٹ جائے. بہت سی دنیا میں عبادتیں ہیں, اس کو ہم بہت زیادہ کھول کے نہیں بیان کر سکتے, اشاروں میں بیان کر رہے ہیں اپنی قوم کے لیے کہ بہت سی چیزوں کو ہم عبادت سمجھتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک عبادت کو تو ہم اتنا اٹھا دیں اور دوسری عبادت رہ جائے. تو اگر ایک عبادت کو اوپر کر دیں اور دوسری رہ جائے تو یاد رکھیے کہ عبادتوں کا حسن ختم ہو جائے گا. یہ ایسا ہی ہوگا جیسے ایک مسجد کے دو میناریں ہوں, ایک کو بہت اونچا کر دیا جائے, ایک کو نیچا کر دیا جائے, تو اس مسجد کا حسن ختم ہو جائے گا. ویسے ہی عبادتیں بھی تناسب سے اچھی لگتی ہیں. جو اچھا نماز پڑھنے والا ہے وہ اچھا روزدار بھی ہونا چاہیے, جو اچھا روزدار ہے وہ اللہ کا مال نکالنے والا بھی ہونا چاہیے, وہی اچھا جو ہے وہ عزادار بھی ہونا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم عزادار تو بہت اچھے بن گئے لیکن اللہ کے بندے اچھے نہ بن سکے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم عبادت گزار تو بہت اچھے بن گئے مگر ہمارا اخلاق نہ اچھا ہو سکا. اگر ایسا تناسب بگڑ گیا تو وہ سمجھیے کہ اس کے کردار کا حسن ختم ہو جائے گا. بہت اچھی آپ نے بات کہی. کل ملا کے ساری باتوں کا میرے خیال سے ایک یہ نچوڑ آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب, جو تھوڑا سا ذہن میرا بھی کہہ رہا ہے کہ مسلمان ہو یا کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو, وہ اختیار کرنے سے پہلے بہتر انسان بننا ضروری ہے. اگر ہم خوبصورت انسان بن گئے تبھی ہم عبادتوں کے صحیح کانسیپٹ, عبادتوں کا نتیجہ انسانیت ہے. بس فی الحال وقت کی کمی ہے, ہر بار کی طرح اس بار بھی ہمیں اجازت لینا ہوگی. تو ناظرین, آپ کو ہمارا یہ سیکنڈ ایپیسوڈ بھی کیسا لگا؟ آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں winislam@gmail.com پر ضرور سینڈ کریں اور دیکھتے رہیں چینل ون پیغام انسانیت. شکریہ, خدا حافظ.